بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ایک حدیث سماعت فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث شریف کو آپ ذہن میں محفوظ فرمائیں۔ اب وہ حدیث سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو اب یہ بریلوی اس ایک حدیث کو پڑھ کر عام طور سے عرب والوں کو بھی بریلوی 72 فرقوں میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہاں کے کسی بھی امام کو مومن مسلمان نہیں مانتے۔ مکہ شریف، مدینہ شریف کی ایک بھی مسجد کے امام کو یہ مومن مسلم نہیں مانتے۔ اندازہ لگاؤ، ایک بھی امام کو، ایک بھی مؤذن کو۔ اور پھر وہاں کے رہنے والے بھی ان کے حساب سے مومن نہیں، نہ ان کا نکاح ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا رضوی، بریلوی، عطاری، شاکری گواہ نہیں بنتا ہے مکہ شریف، مدینہ شریف میں نکاح کے اندر۔ ہندوستان میں کیا ماحول ہے، کوئی دیوبندی آ جائے، جیسے کندر کی مراد آباد میں دیوبندی آ گیا، تو اس سے پوچھا انہیں کیا مانتے ہو، تھانوی صاحب کو، نادوی صاحب کو۔ اب اس نے منع کر دیا کافر کہنے کو، تو اس نے نکاح نہیں پڑھایا۔ کندر کی مراد آباد میں بارات واپس لوٹ گئی۔ ماں باپ کا کتنا دل دکھا ہوا، اس کی جو چھوٹی بہنیں ہوں گی ان کی دل پہ کتنی ٹھیس لگی ہوگی، چھوٹے بھائی ہوں گے، بڑے بھائی ہوں گے، کتنی دل کو تکلیفیں ہوئی۔ لیکن اس مولوی کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس نے نکاح نہیں پڑھایا کہ نکاح نہیں پڑھائیں گے، لڑکا دیوبندی ہے۔ اب اس واقعے کو مد نظر رکھنا، کندر کی مراد آباد کی اور بھی جگہ یہ لوگ نکاح پڑھانے میں حرکتیں کرتے ہیں مولوی لوگ کہ صاحب دیوبندی کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ تو اس وقت چاہیے برات جو لوگ دولہا والے ہیں وہ فوراً یہ سوال کریں کہ حضرت یہ بتاؤ تم ہمارے دولہا کا تو نکاح نہیں پڑھاؤ گے، دیوبندی ہے وہ کہ ہاں، کہ نہ یہ بتاؤ کہ مکہ شریف، مدینہ شریف میں کون سے بریلوی ہیں جن کا نکاح تم لوگ پڑھاتے ہو جا کے، یا وہ گواہ بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، وہ کون سے بریلوی مکہ شریف، مدینہ شریف میں ہوتے ہیں؟ تو تمہارے فتوے سے سب بے نکاحی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں مکہ شریف، مدینہ شریف میں، تو مولوی کا منہ سوٹ ہو جائے گا۔ پھر وہ جو لڑکی والے ہیں وہ بھی مولوی پر چڑھائی کر دیں گے کہ ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں، جب تم اس کا نکاح نہیں پڑھا رہے تو مکہ شریف، مدینہ شریف میں تو کسی کا نکاح نہیں ہو رہا، پھر سب بے نکاحی اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام کی اولاد میں موجود، امام حسین علیہ السلام کی اولاد موجود، سید ہیں تو ان کا بھی نکاح نہیں ہو رہا۔ پھر تو امام حسین علیہ السلام کی اولاد وہ جو نکاح کرتے ہیں وہ بھی سب وہیں نکاح کرتے ہیں مکہ شریف، مدینہ شریف میں، جن کو یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے۔ الیاس قاضی کے ماننے والے، دعوت اسلامی والے، اور ادریس ساجی دیڑا کوٹا میں رہتا ہے، یہ کسی بھی امام کو مسلمان نہیں مانتا مکہ شریف، مدینہ شریف کے۔ اس نے خود کہا کہ میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، 40 دن میں حج کرنے کے اندر ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا، اس کی آڈیو ڈلی ہے چینل پہ، اور یہ کہا جمعہ میں نے ہوٹل میں پڑھا۔ تو ان سے پوچھا جائے بتاؤ مکہ شریف، مدینہ شریف میں کون نکاح پڑھاتا ہے، بریلوی، رضوی، یا کون گواہ بنتا ہے، کون وکیل بنتا ہے؟ نکاح میں تو ایک مسئلہ ان لوگوں نے یہ ایک لکھا ہوا ہے کہ نکاح تو بامن بھی پڑھا سکتا ہے، تو لیکن وکیل گواہ بامن بن جائے گا کیا؟ اور وہ جو مکہ شریف، مدینہ شریف میں نکاح ہو رہا ہے وہ تو سب وہی لوگوں کے نکاح ہو رہے ہیں آپس میں جن کو بریلوی مسلمان نہیں مانتے۔ تو پھر ان کی اولاد کیا ہوئی؟ پھر سیدوں کو یہ کیا مانیں گے؟ ان کا بھی نکاح نہیں ہوتا ان کے فتوے کے حساب سے۔ تو یہ میں اسٹوڈنٹ لڑکوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چکروں نہ پڑیں۔ ملا مولویوں کے ایک کہاوت مشہور ہے، ملا کی ماری حلال، ملا کی ماری حرام۔ یہ جس کو چاہیں گے مسلمان بنا دیں گے، جس کو چاہیں گے کافر بنا دیں گے۔ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں۔ آپ خاص چیزیں دیکھیں، نماز پڑھیں، حلال روزی کھائیں، جس کے پیچھے دل کر رہا ہے نماز پڑھیں، اور جس کے پیچھے دل نہیں کر رہا نہ پڑھیں، یا دہرا لیں اپنی نماز، لیکن ان چکروں نہ پڑیں۔ ان مولویوں کے اپنی مسجدیں الگ بنائیں، اس میں صاف لکھ دیں یا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی کا کوئی چکر نہیں ہے، جس کو چاہے سب نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں فساد کی کوئی بات نہیں ہوگی، سیدھا اسلام بیان ہوگا، اور 150 سال پرانے علماء کی کتابوں سے بیان ہوگا، تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا۔ سب کو آنے کی اجازت دی جائے کہ سب آئیں، نماز پڑھیں، یا کسی بھی فرقے کی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ کوئی فرقے والی بات نہیں کرے گا۔ اس طرح سے فرقہ بندی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے امام اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا کام کر کے گئے۔ یہ مولوی ہوتے تو
تو کیا اتنا بڑا کام کرا ان مولویوں نے؟ لاکھوں مولویوں نے اتنا بڑا کام نہیں کیا جتنا اکیلے نے کر دیا امام اہل سنت حضرت سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کتنی بڑی یونیورسٹی بنائی ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ 12,000 12,500 تو نوکر ہیں اور ان کو 1-1 لاکھ تنخواہیں ملتی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ امام اہل سنت سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، ہم مانتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوئیں؟ کیا الیاس قاضی سے نہیں ہوئی؟ کیا الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے نہیں بڑھوایا؟ اس کو بریلوی نہیں مان رہے؟ خوب مان رہے بریلوی لوگ، کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے، بہت سے مان رہے ہیں بہت سے نہیں مان رہے۔ اس نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، فیضان سنت میں لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں بریلوی ہضم کر گیا کہ صاحب کتاب میں سے نکلوا دیا۔ نکلوانے سے کیا ہوتا ہے؟ تجدید ایمان نکاح کب کیا اس نے ان باتوں پر؟ جو اس نے فیضان سنت میں لکھا ہے کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا سب کی بخشش ہوئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ خالی نکلوانے سے کام چل جائے گا؟ اور اس کے اجتماع میں تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب شریک ہوئے ہوں گے۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 30 سال پرانی بات ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان چکروں میں نہ پڑا جائے۔ یہ اپنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے والے کو پکڑ کر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ تو جو کام کی باتیں ہیں وہ سنو۔ جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام بڑے قابل عالم ہیں، اور امام اہل سنت حضرت مولانا عثمان صاحب شاہی امام پنجاب ہیں، ان کی تقاریر سنیں، اور تقاریر جب بھی کروائیں تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی سب کو لا کر کے ایک جگہ جمع کر دیں جلسے میں۔ وہ صاف صاف کہہ دیں آپ اسلام بیان کرنا، کسی پر ٹارچر نہیں کریں، کسی فرقے کی بات نہ کریں۔ قرآن میں ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو۔ قرآن میں ہے کان الناس امۃ واحدہ، تم ایک ہی امت ہو۔ قرآن میں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو یہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹا کیوں گیا؟ ایک حدیث پڑھ کر کے بس بریلوی سناتا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور جہنمی نام زد جہنمی بنانے شروع کر دیتا ہے۔ یہ ادھیکار اس کو کس نے دیا؟ ہاں حدیث مانیں گے، حدیث سے تو لاکھوں ہیں، وہ بیان کیوں نہیں کرتا بریلوی؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔